حویلی قسط نمبر 3 اس خانزادی۔ شانو کمرے میں آئی ہی تھی کہ ولید بھی پیچھے چلا آیا۔ کیا بات ہے، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ولید مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شانو گھبرا گئی، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، اس ڈر سے کہ اگر تائی جی نے ولید کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پھر سے مجھ پر غصہ ہوں گی۔ کیا ہوا ولید؟ شانو کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بول پڑا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے میں کمرے میں آ گئی۔ شانو کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا ہوا، کوئی آنے والا ہے کیا؟ شانو کو بار بار دروازے کی طرف دیکھا تو ولید بول پڑا، میں نماز پڑھ لوں۔ شانو کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو یار؟ کزن ہوں تمہارا، تم تو ایسے دور بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ ولید کہتے ہوئے مسکرا دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کچھ زیادہ بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں نا، اس لیے اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہوں میں۔ شانو نے بہانہ بنانا چاہا، اچھا جب میں باہر سے آیا تب تو سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تم، جیسے ہی میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھا تو اٹھ کر اوپر آ گئی تم۔ مجھے سب سمجھ آتی ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں۔ اچھا لاؤ دیکھوں کیا ہوا تمہاری طبیعت کو۔ ڈاکٹر ہوں میں، ابھی دیکھتا ہوں۔ ولید نے جلدی سے آگے بڑھ کر شانو کے ماتھے کو چھوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بخار نہیں ہے مجھے، بس ذرا سا سر درد تھا، دوائی لے لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اب نیچے، اس طرح اکیلی مت بیٹھا کرو۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کی طرف جانے لگا ہی تھا کہ دروازے پہ ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے شانو کا بازو چھوٹ گیا۔ آ کر کھانا کھا لو ولید، وہ بس اتنا کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ شانو کا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا، جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں تائی جی اب کیا سوچیں گی، چلیں اب یا یہیں اکیلے بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ میں ایک بات بتا دوں، یہاں پر اکیلے بیٹھنے کی کوشش مت کرنا، یہاں بھوت ہیں تمہارے کمرے میں۔ کیا؟ شانو گھبراتے ہوئے ولید کی طرف بڑھی۔ ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا، ہاں اب جلدی چلو یہاں سے۔ کہتے ہوئے ولید تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانو بھی تیزی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شانو نماز پڑھ کر کھانا کھانے لگ پڑی۔ سب کے ساتھ ولید ہنس ہنس کر سب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ شانو کو آتے دیکھ تائی کے چہرے کے رویے بدلنے لگ پڑے، اور یہ بات شانو نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی۔ شانو کو وہ لڑکا اور لڑکی یاد آ گئے جو اس کے کمرے کے باہر اس سے ٹکرائے تھے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مہمان آئے ہوں گے گھر میں، لیکن دسترخوان پر تو اسے گھر کے لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شانو نواب سے آہستہ آواز میں بولی، باقی لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں کیا؟ رازدانہ انداز میں نواب سے بولی تو نواب نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا۔ مہمان تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے علاوہ، اس گھر میں بس اتنے ہی لوگ ہیں، یہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے کیا؟ نواب ہنستے ہوئے بولا، تو پھر وہ لوگ کون تھے اوپر؟ شانو خواب سی کیفیت میں بولی، کون کہاں؟ نواب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے سامنے سے تیزی سے ایک لڑکا اور لڑکی گزرے تھے، میں نے آواز دی لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں۔ شانو کی آواز پر سب نے شانو کی طرف دیکھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اونچی آواز میں بول پڑی، نہیں بیٹا، ہم نے تو کسی کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی گھر میں آیا ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ نہیں تایا ابو، وہ دونوں میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزرے تھے، جب میں نے ان کو آواز دی کہ کون ہیں آپ لوگ تو وہ لوگ رکے نہیں بلکہ چھت کی طرف بھاگ گئے، میں سمجھی شاید کوئی مہمان آئے ہیں گھر میں، اس لیے میں نے دھیان نہیں دیا۔
لیکن چھت پر تو بارش ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈ میں کوئی چھت پر کیوں جائے گا؟ شانو، تائی جی کی آواز آئی۔ لیکن تائی جی، میں نے خود دیکھا ہے۔ بس کرو شانو بیٹا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اوپر جاتے نہیں دیکھا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، شانو کی اماں بول پڑی۔ جی اماں۔ شانو چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ولید کی کچھ دیر پہلے کی بات آ گئی۔ اس کمرے میں بھوت ہیں، اس کا مطلب وہ بھوت تھے۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن شانو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، آگ کے پاس۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اوپر جانے کو۔ آخر کار ہمت کر کے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ شانو مزید چیختی، ولید نے جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ کیا یار، تم تو بہت ڈرپوک ہو، ہا 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 ہا۔ ولید ہنس رہا تھا۔ شانو رو پڑی۔ جب ولید نے شانو کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ اچھا یار، تم تو بہت حساس ہو، چھوٹا سا مذاق کیا ہے، رونے والی کون سی بات ہے؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ شانو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شانو چپ ہو جاؤ ورنہ میں سچ مچ کے بھوت بلا لوں گا۔ میں نے سچ میں کسی کو دیکھا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی یہاں سے مجھ سے ٹکراتے ہوئے گزرے۔ شانو کی بات پر ولید سوچ میں پڑ گیا۔ تو تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ولید سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ لوگ بہت تیزی سے گزرے یہاں سے، میں نے آواز بھی دی لیکن وہ نہیں رکے، اگر رکتے تو میں ان کا چہرہ دیکھ لیتی۔ اچھا، میں ایسا کرتا ہوں، چھت پر دیکھ کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، بارش رک چکی ہے، میں خود دیکھ کر آتا ہوں، وہ لوگ ابھی بھی چھت پر ہی ہوں گے۔ نہیں ولید، تم رہنے دو، اس ٹائم اکیلے چھت پر نہیں جانا چاہیے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ دونوں چھت کی طرف چل پڑے۔ شانو ڈرتے ڈرتے ولید کے پیچھے چل رہی تھی۔ پوری چھت پر دیکھ لیا ان دونوں نے، لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں نیچے واپس آ گئے۔ چھت پر تو کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ شانو گھبراتے ہوئے بولی۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا تمہیں کہ یہاں بھوت ہیں، ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ چلو اب دروازہ بند کر کے سو جاؤ، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائیں۔ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانو نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن آج اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شانو کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ شانو جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز اسے مسلسل آ رہی تھی۔ اب تو شانو سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہی لڑکی جھولے پر بیٹھی تھی اور لڑکا اسے جھولا جھلا رہا تھا، اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اے سنو، کون ہو تم؟ شانو نے اوپر سے ہی ان کو آواز دی تھی، لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگتے ہوئے حویلی میں چلے گئے۔ شانو جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی، اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں داخل ہوتی، ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ چکا تھا وہ، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے نا حویلی میں جانا منع ہے، اور تم اس وقت وہاں جا رہی تھی؟ اگر میں نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ولید کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ولید، وہ میں نے پھر سے ان دونوں کو دیکھا، وہ لڑکی یہاں جھولے پر بیٹھی تھی اور وہ لڑکا یہاں کھڑا اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ولید۔ اور اس کے بعد جب میں نے وہاں اوپر سے ان کو آواز دی تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف چلے گئے، اسی لیے میں جلدی سے ان کے پیچھے
جا رہی تھی لیکن تم نے مجھے روک لیا۔ شانو بس کرو یہ سب، اس گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے بس، اور کچھ نہیں۔ بس کرو، کب تک بھاگتی رہو گی اس کے پیچھے جو اب ہے ہی نہیں؟ بس کر دو، چلو اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو، تم تھک چکی ہو۔ ولید اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اوپر لے گیا۔ جاؤ اندر اور کھڑکی دروازے بند کر کے سو جاؤ۔ شانو سونے کے لیے لیٹ گئی، کھڑکی اور دروازے بند کر کے۔ اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شانو کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم جتنا مرضی دور بھاگ لو اور مجھ سے میرے اتنے ہی قریب آؤ گی، دیکھا آ گئی نا تم، صرف میری ہو۔ شانو کو اپنے قریب سے یہ آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ولید اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دادو صحیح کہہ رہی تھی، شانو یہاں آتے ہی ان یادوں میں کھو گئی۔ مجھے اس سب سے باہر نکالنا ہوگا ورنہ تو یہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے یہاں بلانے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا، جو ہوا تھا اس سب سے باہر نہیں نکلی ابھی تک یہ۔ اس کی یادداشت کمزور تو ہو چکی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سب بھول جائے۔ اب مجھے ہی سب کرنا ہوگا، شانو کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا، ماضی کو بھلانا ہی پڑے گا اسے، اور ایسا میں کر کے چھوڑوں گا۔ باقی اگلی قسط میں ریڈرز، آپ کے لائکس اور کمنٹس کی رفتار سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا یہ ناول۔ اگر نہیں پسند آ رہا تو